السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز، میں ہوں طیبہ بٹ، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اس پورے پاکستان میں ایک طالب علم ایسے بھی ہیں جنہوں نے 25 سال کی عمر میں ہی اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی ہے، اور وہ اب طالب علم ہی نہیں رہے بلکہ اب انہوں نے یونیورسٹی میں ہی پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ یہ کون ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے اور کیسے انہوں نے اس ڈگری کو کمپلیٹ کیا اور کیا کیا چیلنجز ان کو پیش آئے، تو اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہی موجود ہے، انہیں سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت خوشی اور بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، اور ماں باپ کی دعائیں، اساتذہ کی محنت رنگ لائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اعزاز سے بخشا ہے، اور آئی ایم ویری ہیپی۔ اچھا، اس خوشی کے بعد اب مجھے بتائیں کہ یہ کیسے پاسبل ہوا کہ 25 سال میں ہی آپ نے اپنی جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ کر لی، وہ پی ایچ ڈی کی؟ بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہاں جی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن چیزیں ناممکن نہیں ہوتی۔ لگن ہو، پیشن ہو، آپ کی کمٹمنٹ ہو، ڈیڈیکیشن ہو، پھر سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ کو انسپائر کرنے والے جو ہیں وہ آپ کے اساتذہ ہوں، تو پھر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں بڑا خوش قسمت رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری فیملی میں بھی رول ماڈلز دیے، اور باہر جب میں اپنے اساتذہ کی طرف میرے قدم نکلے تو میرے اساتذہ نے جس محبت سے، جس شفقت سے مجھے گائیڈ کیا، بالخصوص میرے جو مینٹور ہیں، جو میرے سپروائزر تھے، پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب، ان کی ایک جو کانسٹنٹ انکریجمنٹ تھی، ان کی جو ہر وقت مجھے گائیڈ کرنا، ہر وقت مجھے اسپیئر ٹائم دینا اپنے بزی اسکیجول میں سے، تو یہ تمام عوامل تھے جنہوں نے مجھے ہمیشہ پش کیا، مجھے ایک اگنیشن دی، مجھے ہمیشہ کچھ کرنے کا جذبہ دیا۔ تو الحمدللہ ان تمام عوامل نے، ان تمام وجوہات نے مل کے یہ سبب بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پی ایچ ڈی آپ نے کس میں کمپلیٹ کیا، کون سا سبجیکٹ ہے؟ جی، میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے ہسٹری میں، اور میرا ٹاپک تھا سکھوں کی خالصتان تحریک کا اثر نو جائزہ، اور میرے سپروائزر تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب، اور یہ 26 فروری 2021 کو میں نے یہ کمپلیٹ کی ہے اپنی پی ایچ ڈی۔ اس دن میرا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور ہسٹری میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اچھا، ہسٹری میں نا ہم معمولی طور پر نا ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر کہ ہم جب 9th-10th میں ہوتے ہیں نا، تو مطالعہ پاکستان جب ہم پڑھتے ہیں تو ڈیٹس سب سے مشکل لگتی ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ ہم کیسے کریں گے، اور اس میں ہوتی ہی ڈیٹس ہیں اور نام ہوتے ہیں، فلاں شخصیت اس نے ایسے کیا، ایسا ہوا، ساری ہسٹری ہے نا۔ آپ نے کیسے یاد رکھ لیا؟ مطلب میٹرک اتنا چھوٹا لیول ہوتا ہے، اس میں نہیں لوگ یاد رکھ پاتے، اور آپ نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ یہ تو ایک سوشل ٹیبو ہے جو ایسوسیٹ کیا گیا ہے ہسٹری کے ساتھ، کہ جی ہسٹری جو ہے وہ بڑا رف اور ٹف سبجیکٹ ہے، اس میں آپ کو ڈیٹس بھول جاتی ہیں۔ کوئی بھی آپ سبجیکٹ آپٹ کرتے ہیں تو اس سبجیکٹ کے اپنے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس سبجیکٹ کے اپنے جو ہیں وہ اجزاء ہوتے ہیں جو مل کے اس سبجیکٹ کو ایک مکمل سبجیکٹ بناتے ہیں۔ تو ہسٹری تو بنیادی طور پہ وہ لیبارٹری ہے جہاں سے تمام جو علم کے مدارج ہیں وہ طے ہوتے ہیں، جہاں سے تمام دوسری شاخیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، اور ہسٹری بنیادی طور پہ تو وہ سبجیکٹ ہے جس میں ہم اپنی جو آباء و اجداد ہے، جو ہماری لیگسی ہے، جو ہمارا انسیسٹرل ہے، وہ ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، یا جو پاسٹ میں ہوا اس کی بنیاد پہ ہم ایک اسیسمنٹ قائم کرتے ہیں کہ حال یہ اس طرح جا رہا ہے اور فیوچر اس طرح ہوگا۔ تو میرے لیے تو کبھی بھی مشکل نہیں رہا تاریخ کو ایز اے سبجیکٹ پڑھنا یا اس کو یاد رکھنا، بلکہ اس نے ہمیشہ مجھے بڑا سکون آتا تھا کہ جب میں ہسٹوریکل ایونٹس کو پڑھ رہا ہوتا تھا، اور اس میں جنگیں بھی ہیں، اس میں امن کی باتیں بھی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ادب کی باتیں بھی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فن کی بھی باتیں ہیں۔ تو اس میں مجھے کہیں بھی یہ مشکل نہیں پیش آئی کہ یہ ہسٹری میں ڈیٹس جو ہیں یہ مجھے یاد نہ رہیں، یا چیزیں مجھے یاد نہ رہیں۔ اچھا عامر، کبھی تو ایسا ہوا ہوگا نا کہ آپ کو بھولا ہوگا کہ میں غلط ڈیٹ آپ نے لکھ دی ہوگی کہ نہیں اس کی جگہ یہ تھا، کبھی ایسا ہوا ہوگا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات، یہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم ویری شیور کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی ہوگی۔ ہیومن از ایرر، تو میں انسان ہوں، ہو گیا ہوگا، مجھ سے ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، لیکن غیر دانستگن اور
وہ ایک کنفیوژن میں تو ہو گیا ہوگا، جو دانستگی میں یا جانتے بوجھتے تو نہیں ہوا. اور جو میرے اساتذہ ہیں وہ جس طرح سے ہمیں وہ مینٹور کر رہے تھے تو وہ چیزیں تو ویسے ہی وہ ان کے لیکچر کے دوران ہی ہمیں یاد ہو جاتی تھی. اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا اس میں. آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا کہ نہیں مجھے ہسٹری میں ہی کرنا ہے؟ 2012 میں میرا پنجاب یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن ہوا تو میرا لاء میں بھی ایڈمیشن ہوا تھا، میرا آئی اے ایس میں بھی ایڈمیشن ہوا تھا، انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں اور ہسٹری میں. ہسٹری جو ہے وہ مجھے شروع سے ہی ہسٹری اور ہسٹوریکل ایونٹس اور جو تاریخی کتابیں ہیں وہ پڑھنے کا شوق تھا، وہ پڑھتا رہا. اور میں نے فال آف رومن امپائر جب بیچلرز میں پڑھی گبن کی تو اس سے میرا جو ہے وہ جو شوق ہے ہسٹری پڑھنے کا یا ہسٹری کی طرف آنے کا وہ میچور ہوا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کو اگر میں قتل کر دیا گیا تو وہ پڑھی. تو ان ساری چیزوں نے، اور پھر جب یہاں پہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں آئے تو یہاں پہ جو اساتذہ تھے اور جس شفقت کے ساتھ وہ ہمیں پڑھا رہے تھے یا جس طرح سے وہ ہمیں ڈیل کر رہے تھے تو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ایک شوق ہے، جو لگن ہے یا جو جذبہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی عزت بخشی اور آج اس مقام پہ پہنچا دیا. اچھا اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے نا کہ اب آپ پڑھاتے بھی ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کس سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں اور کس ٹائم میں پڑھا رہے ہیں؟ میں پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہوں جغرافی ڈپارٹمنٹ میں. وہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر صفدر شیرازی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ چانس دیا کہ میں پڑھاؤں. اور ڈیفینیٹلی جو پڑھنا ہوتا ہے وہ اور رنگ ہوتا ہے جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پھر چیزیں اور طرح سے ہوتی ہیں. تو پھر میں نے ساتھ میں ہسٹری آف یورپ پڑھانا شروع کیا، ہسٹری آف ماڈرن پنجاب پڑھانا شروع کی. اس کے ساتھ میں نے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان اس وقت پڑھا رہا ہوں. تو وہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. اور وہ جو لرننگ ہے جو میں نے اپنے اساتذہ سے لرن کیا تھا، اب وہ جو ڈائمینشنز اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یا جو اس وقت گریسپ کرنے میں ایشوز ہوتے تھے، اب وہ ایزیلی سمجھ بھی آتی ہیں. اور اب بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے اساتذہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا ہوتا ہے. تو ان رول ماڈلز کو فالو کرتے ہوئے ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت ہمیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹائم تھا جب آپ اسٹوڈنٹ تھے اور سامنے ٹیچر کھڑا ہوتا تھا. اب یہ ٹائم ہے کہ آپ خود اس کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، ایز اے ٹیچر ٹیچ کر رہے تو وہ فیلنگ کیسی ہے؟ وہ اس فیلنگ کو تھوڑا سا ایکسپریس کس طرح سے کریں گے اپنے ورڈ؟ وہ جو مرحلہ تھا جب ہم بیٹھ کے اپنے اساتذہ کو سن رہے ہوتے تھے تو تب کبھی اتنا فیل نہیں ہوتا تھا. اور اکثر یہ اساتذہ کہتے تھے کہ اسٹوڈنٹس آر دی بیسٹ ججز، تو تب تو نہیں فیل ہوتا تھا. لیکن جب اب ہم خود کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ ہم اب خود احتسابی کے عمل سے گزر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی احتساب ہمارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. تو پھر اس وقت کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے اسٹوڈنٹ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق اس کو انسپائر کر کے پڑھایا جائے تاکہ ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو سبجیکٹ میں دلچسپی ہو اور وہ لرن کرے. اور وہ جو خود احتسابی کا عمل ہے اور جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے احتساب کا عمل ہوتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام جو عوامل ہیں ان کو ذہن نشین کرتے ہوئے اچھا پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ جو ہم نے اساتذہ سے جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ چیزیں جو ہمارے اندر انکارپوریٹ ہوتی تھیں کہ اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہا ہے تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سوچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ اچھا کریں جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویسے نہ سوچیں کہ یار یہ ہمیں صحیح طرح سے پڑھا نہیں رہے یا یہ ہمیں انسپائر نہیں کر پائے یا ہمیں ہمارے لیول پہ لے کے سمجھا نہیں سکے. اچھا عامر مجھے یہ بتائیں کہ آپ بلونگ کہاں سے کرتے ہیں؟ فیملی میں کون کون ہے؟ جی میں ننکانہ صاحب سے بلونگ کرتا ہوں. ننکانہ صاحب کے ساتھ بالکل قریب میں میرا گاؤں ہے اور ہم الحمدللہ 9 بہن بھائی ہیں. میں تیسرے نمبر پہ ہوں، بڑی سسٹر ہیں، اس کے بعد میرے بڑے بھائی ہیں وہ یو اے میں ہوتے ہیں، تو اس کے بعد میرا نمبر ہے. دوسرے چھوٹے بھائی ہیں، ایک بی ایس انگلش لٹریچر کر رہا ہے، ایک ایف ایس سی میڈیکل کر رہا ہے، باقی بھی پڑھ رہے ہیں. ساری فیملی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے میری فیملی میں میرے 2 چاچو جو ہیں وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، ایک اسٹیٹسٹیکل سائنسز میں اور ایک کمپیوٹر سائنسز میں. اور الحمدللہ وہ اپنے گاؤں کی اپنے علاقے کی پڑھی لکھی فیملی ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ والدین ایک کاشتکار گھرانہ، ایک زمیندار گھرانہ، اور ان والدین نے بڑی محنت سے، بڑی لگن سے اور ہمیں ہمیشہ
ایک چیز سکھا کے کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کا سروائیول ہے، تو الحمدللہ اسی کی بدولت آج یہاں پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. اچھا، والد صاحب پڑھے ہیں؟ نہیں، میرے والد صاحب بھی بالکل ان پڑھ ہیں اور میری والدہ بھی بالکل ان پڑھ ہیں. جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ آپ کو دیکھ اب آپ گئے تو ہوں گے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد گھر پہ، تو کیسا ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ دے آر ویری ہیپی، بہت خوش ہیں. اب وہ ماں باپ کو تو نہیں پتہ کہ پی ایچ ڈی کیا ہے، لیکن انہیں اتنا پتہ ہے جب ٹی وی چینلز پہ یا اخبار میں میرا نام آیا تو وہ بہت خوش تھے اور بہت خوش ہیں. میری والدہ تو وہ جو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ تو پہلے بھی بہت تھی، لیکن اب وہ ہر وقت اب ہمارے جو سارے ارمان ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، اسی تیرے تو پتر بڑے خوش ہیں اور اسی تیرے تو بڑے راضی ہیں. سو مائی پیرنٹس اینڈ مائی فیملی دے آل آر ویری ہیپی الحمدللہ، اور بڑا ہمارے سب کے لیے یہ فخر کا ایک مقام ہے. ڈیفینیٹلی یہاں پہ میں ہاسٹلائٹ تھا، ہاسٹل میں رہ رہا تھا، تو گھر سے باہر رہنا ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا ٹف ہوتا ہے. پھر جب اس میں آپ کو فنانشیل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، اس میں آپ کو بعض اوقات ایموشنل پریشر بھی آپ پہ ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، آپ کو گھر بڑا یاد آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ سوسائٹل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے تو جو بڑا اور الٹیمیٹ پریشر ہوتا ہے وہ سوسائٹل ایشو ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس جاب بھی نہیں ہے، یا آپ چونکہ میرا ایک یہ جذبہ تھا کہ آئی ہیو ٹو ڈو مائی پی ایچ ڈی. جب یہاں پہ میں 2012 میں ایڈمیشن لیا تو پھر ایڈمیشن لینے کے ساتھ ہی میرا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نے انشاءاللہ یہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، اور میں نے کوئی جاب کی طرف اتنی کوشش نہیں کرنی، میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرنی ہے. ڈیفینیٹلی جاب ضرورت ہوتی ہے سروائیول کے لیے بھی، تو لیکن جو پرائما فیشا تھا، جو بنیادی میرا نقطہ نظر تھا، جو میرا بنیادی فوکس تھا، وہ میری پی ایچ ڈی تھی. اور اس میں بڑے سارے مسائل آئے، اس میں میں کئی بار بیمار بھی ہوا، لیکن گھر بتانے سے گریز کیا، ماں باپ پریشان ہوں گے. اگر کوئی دوسرے ایشوز بھی آئے تو ان کو بھی کوشش حتی المقدور کوشش کی کہ وہ میں کور کر جاؤں، یا میرے جو استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب، ان کے پاس جا کے شیئر کر لیتا تھا سر یہ ایشو آ رہا ہے اینڈ آئی ایم انیبل ٹو کوپ ود اٹ. تو ان ایوری پاسبل وے ہی سپورٹڈ می. تو پیرنٹس کو جب پتہ چلتا تھا تو اکثر تھوڑے بہت ناراضگی ہوتی تھی کہ تو سانو بھی یار دس دیتا کر، ساڈے تو چیزاں چھپا لینا. بٹ الحمدللہ اب اس خوشی کے موقع پہ وہ چیزیں یاد آتی ہیں تو مجھے بھی ایک بڑی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ یار میں کیا کرتا رہا. اچھا، اس دوران فائنینشیل ایشوز اگر فیس کرنا پڑے آپ کو تو تب آپ نے کیا جاب کی؟ جب اس دوران مجھے فنانشیل ایشوز فیس کرنا پڑے تو میں گجرات یونیورسٹی میں وزٹنگ پہ، وہاں پہ سیٹس آئیں گجرات میں، تو میں وہاں پہ اپلائی کیا، وہاں پہ انہوں نے مجھے بلا لیا وزٹنگ پہ. تو اس کے لیے مجھے یہاں سے پھر جانا پڑتا تھا 2 دن ڈیلی گجرات. تو میں یہاں سے ارلی مارننگ کوئی 3:30 بجے نکلتا تھا، اور وہاں پہ میں 8:30 بجے پہنچنا، اور 8:30 بجے میری پہلی کلاس ہوتی تھی وہ پڑھانا، اور پھر 3:45 بجے وہاں سے فری ہونا، پھر واپس یہاں پہ لاہور آنا، اور اگلے دن پھر وہی روٹین، پھر اپنا بھی پڑھنا. تو اس طرح سے مینیج کیا ہے. ان دا مین ٹائم فیملی بھی سپورٹ کر رہی تھی، بٹ میں نے خود بھی پھر کوشش کی کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، کہ جس میں میں ایک ریزنیبل جو اسٹینڈ ہے اس پہ آ جاؤں، جہاں پہ میں پریشر بھی نہ میرے لیے ہو اور جہاں پہ میں اپنی فیملی کے لیے بھی برڈن نہ بنوں. اچھا، اب آپ ایک مقام پر کھڑے ہیں اور کافی پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے، فیملی بھی پراؤڈ فیل کرتی ہے. اب یقیناً یہ باتیں ہوتی ہوں گی شادی کے بارے میں بھی، تو تھوڑا سا وہ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے؟ جی بالکل، شادی کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. والدہ بالخصوص وہ اب بڑا فورس بھی کرتی ہیں کہ بیٹا ہماری مطلب بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، تو یہ اب خوشیوں کے مقام ہیں، تو آپ کوشش کرو. انشاءاللہ پرماننٹ جاب ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ضرور. نہیں سوچا کیا ہے، لو کریں گے ارینج کریں گے؟ یہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، میچور اپروچ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ جو لو کم ارینج ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں یہ کہتا ہوں میرا جو نقطہ نظر ہے کہ آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا، انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ ہونی چاہیے آپ کے، جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں، اور اس میں آپ کی فیملی کی بھی رائے ضرور ہو. اور ہمارا یہ دین بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو کانفیڈنس میں لیں، اور آپ ایک میچور اٹیمپٹ. اچھا، اٹ مینس کہ کوئی ہے
हाँ बिल्कुल, फैमिली में भी है, फैमिली वाले ही इसको लेके चल रहे हैं, तो है बिल्कुल है। अच्छा, वहाँ से कितना सपोर्ट मिला और अब वहाँ से क्या रिएक्शन आया पे? चूँकि अभी तो वो फाइनल नहीं है, चूँकि हम एक रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन में भी एसोसिएशन हो जाती है, एसोसिएट कर दिया जाता है कि जी ये इधर और वो उधर। तो वहाँ से अभी तक तो सिर्फ दुआएं ही हैं कि अल्लाह करे आप कामयाब और हो जाएं। तो इसके अलावा तो ऐसा सच वो कभी ना हमारी बात ऐसा सच होती है और ना ही कभी कोई हमारी सेटिंग हुई है। अच्छा आमिर, लास्ट में ज़रा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, पहली तो बात ये है कि मैं अभी इस काबिल ही कहाँ कि मैं कुछ कह सकूं। बस एक अर्ज़ है, मैं जो सब अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और पर्टिकुलरली जो मेरे जैसे रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो हमारे माँ बाप होते हैं उनकी बड़ी सारी ख्वाब होते हैं, उनकी बड़ी सारी ख्वाहिशें होती हैं। एक अर्बनाइट जो होता है उसकी जो फैमिली है उसका सोचने का अंदाज़ मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू एक रूरल फैमिली। तो अपनी माँ की जो ख्वाहिशात हैं, उसकी जो आँखों की चमक है उसको देखें, और अपने बाप की झुकती हुई कमर और बालों में बढ़ती हुई चांदी को देखें, और उन ख्वाब को, उन ख्वाहिशात को ज़रूर देखें जो आपके माँ बाप आपके लिए देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आप इन चीज़ों पे ख्याल रखेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी नाकाम नहीं होंगे। हो सकता है मुश्किल वक़्त आए, मेरी तरह मुश्किल वक़्त, सभी पे मुश्किल वक़्त आता है, कोई भी मुबर्रा नहीं है, औलिया पे, नबियों पे, पैगंबरों पे मुश्किल वक़्त आए हैं, लेकिन साबित कदमी के साथ उसका मुकाबला करें और हिम्मत और जुर्रत के साथ मुकाबला करें। इंशाअल्लाह वो जो वक़्त है वो टल जाता है और साबित कदमी, आपकी मेहनत, आपकी लगन जीत जाती है। तो मुख्तसरन ये है कि अपनी माँ बाप की जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी के सारे काम करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। जी, तो आपने सुनी इनकी बातें कि किस तरह से इनको चैलेंजेस पेश आए, लेकिन इसके बावजूद जो है हिम्मत नहीं आ रही, बल्कि बुलंद हौसले के साथ इन्होंने जो है वो बहुत सारी आजमाइशों के बाद ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और इनका ये कहना है कि बस साबित कदम रहें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और अपने माँ बाप का जो उनकी जो दुआएं हैं उनको अगर देखें और उनकी फीलिंग्स को देखें तो फिर आपका ख़ुद ही जो है वो अपने गोल्स अचीव करने की तरफ मज़ीद रुझान जो है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त मिलेंगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।